اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ دوستو، پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں جو کشیدگی اور تناؤ تھا، اس کے بعد اب یہاں پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، خاص طور پر چونکہ یہ ویڈیو سوشل میڈیا کے لیے ہی ہے اور سوشل میڈیا کے تناظر میں ہی میں بات کروں گا۔ UAE یعنی متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو اسرائیل کو تسلیم کیا گیا ہے اور دوستانہ تعاون بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ متحدہ عرب امارات کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ترکی میدان میں آ گیا ہے، ملیشیا میدان میں آ گیا ہے اور پاکستان پر بھی اب پریشر مزید بڑھ گیا ہے۔ لیکن ایک اسلامی ایٹمی پاور ہونے کے ناطے سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کے ناتواں کندھوں پر ہے۔ ناتواں کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ جو ہمارے معاشی حالات ہیں، جن اسلامی ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سے کہیں زیادہ کمزور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع ایسے آتے ہیں، مختلف ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھ کر یہ ممالک پاکستان کو بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ تو جب شاہ محمود قریشی کے بعد ایک نیا تنازع سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا تو ہم نے خبر بریک کی تھی کہ ایک مذہبی شخصیت کو لاہور میں ریاض سے ایک خصوصی طیارہ لینے آیا اور وہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہوئے، جسے ہم نے ریاض مشن کا نام دیا، اور یہ بھی ڈسکلوز کیا تھا کہ وہ مذہبی شخصیت کون ہے۔ وہ مذہبی شخصیت مولانا طاہر اشرفی ہیں، اور جن کا جو سعودی ڈیپ اسٹیٹ ہے ان میں کافی زیادہ گہرے مراسم ہیں، اور شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ بھی ان کی بہت گہری دوستی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا نے پہلے 3 سے 4 روز کا اسٹے تھا، لیکن اب ان کا جو سعودی عرب میں اسٹے ہے وہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ کل پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے دورے کے بعد ہی مولانا طاہر اشرفی واپس آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ مولانا طاہر اشرفی کن کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ ہمارے بہت سے جید جو پہلے اینکر تھے لیکن آج کل جاب لیس ہیں، تو سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا رہے ہیں صرف ریٹنگ کے چکروں میں، اور اصل حقائق آپ کو نہیں بتا رہے، صرف اپنی ویڈیو کا ٹائم پورا کرتے ہیں۔ تو مولانا طاہر اشرفی کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ آپ کو بتائیں گے، اور اس ویڈیو میں ایک اور خبر آپ کے ساتھ بریک کریں گے، اور وہ خبر ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے یعنی UAE کے حوالے سے، کہ ایک ثالث پاکستان سے UAE کے لیے بھی روانہ ہو چکے ہیں، اور ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4 روز تک UAE میں اسٹے کریں گے، اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کریں گے۔ لیکن ایسے میں جو UAE کا شاہی گھرانہ ہے ان کے افراد سے بھی ان کی ملاقاتیں متوقع ہیں، یعنی بطور میڈیٹر وہ گئے ہیں، ان کا نام آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ سے وہی درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور یاد سے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ تو دوستو، آتے ہیں مولانا طاہر اشرفی کے مشن سعودیہ کے حوالے سے کہ وہ کن سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اب تک کی ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ یہ جو مولانا طاہر اشرفی ریاض کے دورے پر گئے ہیں اور جو سعودی عرب کی ڈیپ اسٹیٹ ہے، جو ڈیپ اسٹیٹ کے علماء کرام ہیں، ان سے جو ملاقاتیں کی ہیں، تو اس کے بعد یہ برف پگھلی ہے، اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جو DGISPR کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں انہوں نے برملا یہ کہا کہ سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ مراسم ہیں، دونوں ممالک کے عوام کے دل ایک دوسرے کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور اسے متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی پچھلی 2 سے 3 ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ مولانا طاہر اشرفی کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف سعودی عرب کا وزٹ کریں گے۔ مولانا طاہر اشرفی کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مولانا طاہر اشرفی نے جو ان دنوں انتہائی اہم ملاقاتیں کیں، وہ تصاویر بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ان ملاقاتوں میں کون کون سی شخصیات شریک تھیں اور ان کا سعودی شاہی خاندان میں کتنا اثر و رسوخ ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے ملاقاتیں کی ہیں عبداللہ الحسین مشیر وزارت قومی گارڈ، اس کے علاوہ مملکت سعودی عرب کے عظیم الشان مفتی شیخ عبدالعزیز اور شیخ عبداللہ آل سلیمان سے بھی مولانا طاہر اشرفی نے ملاقاتیں کی ہیں،
اور جہاں تک مملکت سعودی عرب کے عظیم الشان مفتی شیخ عبدالعزیز کی بات ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شیخ عبدالعزیز کے جو مراسم ہیں وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے کافی گہرے ہیں، اور شیخ عبدالعزیز کی بات جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلیمان نہیں ٹالتے۔ تو مولانا طاہر اشرفی نے ان شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ برف پگھلی ہے۔ تو اس تناظر میں بھی آرمی چیف کا جو دورہ سعودی عرب ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں بطور ثالث کون روانہ ہوا ہے، تو وہ ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور۔ ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4 روز تک وہاں پر سٹے کریں گے، ان کا 4 روزہ دورہ ہے، وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کریں گے، اور جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دوران وہ UAE کی اہم شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ ذکر کیا تھا خاص طور پر شیخ رشید احمد کے حوالے سے اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کے حوالے سے کہ جب شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کے حوالے سے بیان دیا تو ان 2 سیاسی شخصیات کی جانب سے رد عمل آیا تھا، اور چودھری سرور نے تو یہ کہا تھا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ سعودی عرب کی چھٹی کروائی جا رہی ہے، وہ ہمارا دوست ملک ہے۔ اسی طرح شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ شاہ محمود قریشی کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا۔ دوسری جانب اس چیز کو جذبات سے ہٹ کر سوچیں کہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ کمزور ہے، اور ہمیں کچھ ماننا پڑتا ہے، کچھ انکار کرنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے کچھ سینئر جرنلسٹ جو یوٹیوب پر ریٹنگ کے چکروں میں بس ٹائم پورا کرتے ہیں، وہ جذباتی ہو کر قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں انکار کر دینا چاہیے، غلامی کا طوق جو ہے وہ گلے سے نکال دینا چاہیے، اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ عمران خان کا دور حکومت ہے اور پاکستان نے انکار کرنا سیکھا ہے۔ اگر وہ 30 سال پیچھے چلے جائیں جب جنرل محمد ضیاء الحق شہید کا دور تھا تو پاکستان کی ویلیو بہت زیادہ تھی، اور پاکستان اپنے اٹامک پروگرام کے حوالے سے کولڈ ٹیسٹ کر چکا تھا، اور جنرل محمد ضیاء الحق شہید کو اسلامی ممالک کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، ان کی بات سنی جاتی تھی، اور یہ جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں وہ ان سے پوچھ کر چلا کرتی تھی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، بلکہ تاریخ کو اگر آپ نے عوام کے سامنے رکھنا ہی ہے تو پھر درست تناظر میں رکھنا چاہیے۔ پاکستان ایٹمی سپر پاور ہے، پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی سپر پاور ہے، تو سارا بوجھ پاکستان کے کندھوں پر ہے۔ ہم نے ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنا ہے، ترکی کے ساتھ بھی، ملیشیا کے ساتھ بھی، سعودی عرب، UAE۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان ممالک کو جو ہے وہ تقسیم کر دیں، انہیں اکٹھا ہی نہ ہونے دیں۔ تو بار بار ہم یہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان جو ہے وہ ان سب ممالک کو متحد کرنے کی سوچ رہا ہے کشمیر کے ایشو پر، نہ کہ وہ تقسیم چاہ رہا ہے۔ ایک بیان ہو گیا لیکن اس بیان کو اب ٹھنڈا کرنا ہے، اسی لیے سالس جو ہیں وہ متحرک ہیں اور آرمی چیف خود میدان میں آئے ہیں۔ دوسرا یہ 5th جنریشن وار، ہائیبرڈ وار کا دور ہے، اور جو سعودی عرب کے حریف اسلامی ممالک ہیں وہ سوشل میڈیا پر تھوڑا سا پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کچھ بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پیڈ بھی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کو سعودی عرب کے خلاف جو ہیں ابھار رہے ہیں۔ اور لاسٹ میں جاتے جاتے ایک بات، جہاں تک ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی پیشن گوئی ہے کہ عرب ریاستیں جو ہیں وہ تباہ ہوں گی، وہ ایک خاص تناظر میں انہوں نے بات کی تھی۔ ہمارے دوست آپ کو آدھا سچ بتاتے ہیں، آدھا سچ نہیں بتاتے۔ انہوں نے بات کی تھی اسرائیل، سعودی عرب اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے، اور پھر انہوں نے بات کی تھی خراسان کے علاقے کے حوالے سے، جو علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا ہے کہ میرے عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے، تو پھر ہمیں احادیث میں خراسان کے علاقے کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہ میں بات آپ کھل کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم اصل میں بتانا کیا چاہ رہے تھے، سمجھانا کیا چاہ رہے تھے، اور ان کے لیکچرز کو بار بار سننے کی اور سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے مناسب ہو جائیں گے، عرب ریاستوں میں بے حیائی پھیلے گی اور یہ اس طرح تباہ ہوں گے۔ سلطنت عثمانیہ کی انہوں نے تعریف کی، اور جو خلافت تھی وہ پہلے عرب میں تھی، پھر عجم میں آئی، اور پھر
جو یہ ہمارا ہندوستان کا خطہ ہے، جس میں افغانستان بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے، اور جہاں سے کہا جاتا ہے کہ کالی پگڑیوں والے اور کالے جھنڈے پکڑ کر اتریں گے یہ خلافت یا امت مسلمہ کو اب لیڈ وہ کریں گے، اس میں افغانستان کا انتہائی اہم کردار ہے۔ اس میں اب جو خلافت اگر آئی بھی تو اس خطے میں آنی ہے۔ آپ سلطنت عثمانیہ یا سعودی عرب یا عرب ریاستوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اصل سچ یہ ہے اور اصل بتانے کا اور ان کی پیشن گوئی بھی یہی ہے، لیکن ہم عرب دشمنی میں اور سلطنت عثمانیہ کی محبت میں یا طیب اردگان کی محبت میں ہم ادھر تک بریک لگا دیتے ہیں، ہم ادھر آگے تک نہیں آتے۔ جو ملا عمر کے حوالے سے ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، ایک اگلی ویڈیو اسی تناظر میں بتائیں گے کہ اصل میں ڈاکٹر اسرار احمد کی پیشن گوئی کیا تھی۔ تو دوستو، آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔